السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ آج ہم پارہ نمبر 25 شروع کریں گے۔ اس پارہ کو شروع کرنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر اس پارہ کے مختصر خلاصے میں ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ہماری رہنمائی فرما دیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلے پارہ کے آخر میں سورہ فصلت یعنی حامیم السجدہ چل رہی تھی۔ پارہ 25 میں ہم اس کو مکمل کریں گے۔ سورہ فصلت حامیم السجدہ آیت نمبر 47 فرمایا الیہ یرد علم الساعہ، ترجمہ قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ قیامت کا علم اللہ کو معلوم ہے، اسے ہر شے کا علم ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کو پتہ ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم، لیکن ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے۔ آیت نمبر 49 میں انسان کا رویہ بتایا گیا ہے کہ نعمت ملنے پر اتراتا ہے اور تکلیف آنے پر مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے۔ انسان کا حال یہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے خیر مانگتا رہتا ہے۔ انسان کو جو کچھ بھی مل جائے وہ اس پر قناعت، شکر گزاری نہیں کرتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ اسے اور ملے، چاہے وہ مال ہو یا اولاد ہو یا دنیا کی نعمتیں ہوں۔ دنیا کی رونقوں میں انسان ایسے غافل ہو جاتا ہے کہ اپنے آخرت کے انجام کو بھول جاتا ہے۔ وہ خوشحالی میں یہ بھول جاتا ہے کہ انعام کس نے کیا، اور تکبر کرنے لگتا ہے، کہتا ہے کہ میں اس کا حقدار تھا۔ نعمت اس لیے آتی ہے کہ انسان اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، یعنی وہ نعمت پر شکر ادا نہیں کرتا، اور جب اسے کوئی تکلیف آئے تو وہ مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے، اور مصیبت میں وہ صبر نہیں کرتا، اس طرح اللہ کو ناراض کر دیتا ہے۔ مومن کا حال یہ ہے کہ وہ نعمت کے ملنے پر شکر ادا کرتا ہے اور تکلیف آنے پر صبر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایسا مومن بندہ بنا دے۔ بچوں، آپ اپنے ارد گرد کی نعمتوں کو دیکھیے اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ سب سے پہلے تو اس بات کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے ہمیں دور قرآن سننے کی توفیق دی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کے راستہ دکھا دیا۔ اس نے ہمیں کان دیے جس سے ہم نے سنا، دل دیا، دماغ دیا جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں، دل میں ہم جذب کر سکتے ہیں تاکہ ہم عمل میں لا سکیں۔ ایک حدیث سنتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو پسند ہو کہ اللہ شدت اور غم کے وقت اس کی دعا قبول کرے تو اسے چاہیے کہ وہ خوشحالی میں بکثرت دعا کرے، یعنی اچھے دنوں میں اللہ کا شکر گزار ہوگا، دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ تکلیف میں اس کی دعا جلد سنیں گے۔ سورۃ الشورى، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت میں دین کو قائم رکھنے کی بات آ رہی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ سنتے ہیں۔ آیت نمبر 13، ترجمہ: اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا جس کا نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا، اور جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، اور جس کا ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ دین کو قائم رکھو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا۔ تمام انبیاء کا دین اور عقائد ایک ہی ہیں۔ پوری امت کو بتایا گیا ہے کہ دین میں استقامت یعنی دین اسلام پر جمے رہنا بہت ضروری ہے۔ آیت نمبر 20 میں دو آدمیوں کی طرز زندگی کو بتایا گیا ہے۔ آیت نمبر 20، ترجمہ: جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کی کھیتی بڑھا دیتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں، اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ ایک دنیا دار اور ایک دیندار کے انجام کا کمپیریزن کیا گیا ہے، یعنی موازنہ کیا گیا ہے۔ ایک آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے اور دوسرا آخرت کا انکار کرتا ہے اور دنیا کو ہی اپنا سب کچھ سمجھتا ہے۔ آخرت پر یقین رکھنے والا شخص جو بھی کام آخرت کے لیے کرے گا تو اس کو دنیا میں بھی بھلائی ملے گی اور آخرت میں بھی اس کو اجر ملے گا،
اور جو اپنے سارے نیک اعمال کا بدلہ اور جزا دنیا میں ہی مانگتا ہے تو اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔ تو بچوں، ہمیں اپنی نیت کو ٹھیک کرنا ہوگا کہ ہم جو بھی نیک کام کریں، جیسے یہ قرآن سن رہے ہیں، اسی طرح روزہ رکھ رہے ہیں، تو یہ نیکی کے کام یہ سوچ کر کریں کہ ہمیں اس کا اجر آخرت میں ملے گا۔ اللہ ہمیں دنیا میں اجر دے اور آخرت میں بھی اجر عطا فرمائے، آمین۔ آگے آیت میں نیک اعمال کرنے والوں کو خوشخبری بھی بتا دی گئی۔ آیت نمبر 22 ترجمہ: اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے، اپنے پروردگار کے ہاں جو چاہیں گے انہیں ملے گا، یہی بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عنایت فرما دے۔ آگے آیت 26 میں دعا کی قبولیت کا ذکر آ رہا ہے۔ آیت نمبر 26 ترجمہ: اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان کی دعا قبول کرتا ہے اور اپنے فضل سے انہیں زیادہ بھی دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کن لوگوں کی دعا سنتے ہیں؟ جو نیک کام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا بھی سنتے ہیں اور ان کو اپنے فضل سے یعنی ایکسٹرا بونس بھی دیتے ہیں، ایکسٹرا ان کے اوپر انعامات بھی کرتے ہیں کیونکہ وہ نیک ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نیک لوگوں میں شامل فرما دے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے نیک عمل کرنا ضروری ہیں۔ جتنے بھی نیک کام ہیں، جیسے نماز ہے، اس کے بعد دعا کریں، 10 بار سبحان اللہ، 10 بار الحمدللہ، 10 بار اللہ اکبر کہہ کر جو دعا مانگیں وہ قبول ہوتی ہے۔ آپ نے نماز پڑھی اور تسبیح بھی کی تو دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اسی طرح قرآن پڑھنے کے بعد، صدقہ و خیرات کرنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ اور جب کبھی دعا قبول نہ ہو تو کثرت سے استغفار اور درود شریف پڑھا کریں، مایوس نہ ہوں، کیونکہ یا تو دعا فوراً قبول کر لی جاتی ہے یا آخرت کے لیے رکھ دی جاتی ہے، یا کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو وہ ٹل جاتی ہے۔ دعائیں ضائع نہیں ہوتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سنتا ہے۔ اسی آیت میں خوشخبری دی گئی ہے کہ وہ اپنے فضل سے زیادہ دیتا ہے، تو ہم نے جتنا اللہ سے مانگا ہوتا ہے اللہ اس سے زیادہ دے دیتا ہے، بلکہ وہ تو بن مانگے بھی دے دیتا ہے، سبحان اللہ۔ لیکن اللہ سب کو ایک لمٹ تک ہی دیتا ہے۔ اس کی وجہ اگلی آیت میں بتا دی۔ آیت نمبر 27 ترجمہ: اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کو وافر رزق عطا کر دیتا تو وہ زمین میں سرکشی اور اودھم مچا دیتے، مگر وہ ایک اندازے سے جتنا رزق چاہتا ہے نازل کرتا ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے، انہیں دیکھ رہا ہے۔ آگے آیت 30 میں بتایا گیا ہے کہ انسان پر جو مصیبت آتی ہے وہ اس کے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ آیت نمبر 30 میں فرمایا، ترجمہ: اور تمہیں جو مصیبت بھی آتی ہے تمہارے اپنے ہی کرتوتوں کے سبب سے آتی ہے، اور وہ تمہارے بہت سے گناہوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھنا چاہیے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ اکثر گناہوں پر پکڑ نہیں کرتا۔ آگے آیات 36 سے 39 میں ایمان والوں کی صفات یعنی خوبیاں آ رہی ہیں۔ ترجمہ: اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں اور جب انہیں غصہ آئے تو معاف کر دیتے ہیں، اور جو اپنے پروردگار کا حکم مانتے اور نماز قائم کرتے ہیں، اور ان کے کام باہمی مشورے سے طے پاتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب ان پر زیادتی ہوتی ہے تو مناسب طریقے سے بدلہ لے لیتے ہیں۔ یہاں اس آیت میں گناہوں سے بچنے کی بات کی گئی ہے، خاص طور پر بڑے گناہ سے۔ گناہ وہ ہے جو آپ کے دل میں کھٹکے اور آپ ناپسند کریں کہ وہ بات لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ اس آیت میں غصے کا بھی ذکر آیا ہے۔ بعض اوقات غصے میں انسان ایسی حرکت کر بیٹھتا ہے جس سے اس کو بعد میں شرمندگی ہوتی ہے۔ انسان کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ جب غصہ آتا ہے تو بدگمانی بھی ہوتی ہے اور بات ناراضگی، لڑائی جھگڑے تک پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح اس آیت میں مشورے کی اہمیت بھی معلوم ہو رہی ہے۔ مشورہ صرف اسی سے کرنا چاہیے جو اس کی اہلیت رکھتا ہو۔ مشورہ انسان کو بہتری کی طرف لے جاتا ہے۔ اس سورہ کا نام یعنی سورہ شورا بھی اسی سے منسوب ہے۔
سب کے مشورے کے بعد جو فیصلہ کیا جاتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ آگے اسی آیت میں بدلہ لینے کی بات بھی آ رہی ہے۔ بدلہ اتنا لینا چاہیے جتنی زیادتی ہوئی ہے، اور معاف کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ معاف کرنا انتقام لینے سے افضل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے یہ کام آسان کر دیں۔ آگے آیت 49 سے 50 میں ہے، لڑکا یا لڑکی دینا اللہ کے اختیار میں ہے۔ ترجمہ: آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہے لڑکیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہے لڑکے یا لڑکے اور لڑکیاں ملا کر دیتا ہے، اور جسے چاہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا، قدرت والا ہے۔ سورۃ الزخرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں آیت 13 اور 14 میں سواری کی دعا آئی ہے، اسے آپ سب کو یاد کرنا ہے۔ آئیے اس دعا کو سنتے ہیں۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین۔ ترجمہ: پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اسے مطیع کر دیا اور ہم تو اسے قابو میں نہ لا سکتے تھے۔ آگے آیت میں بتایا گیا ہے کہ شیطان کن لوگوں پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ آئیے اس آیت کو ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ آیت نمبر 36 فرمایا، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ ترجمہ: اور جو شخص رحمان کے ذکر سے آنکھیں بند کر لیتا ہے، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور ایسے شیطان انہیں سیدھی راہ سے روک دیتے ہیں جبکہ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ٹھیک راستے پر جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، پھر شیطان اس کو اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے۔ پھر اسی طرح غصہ کرنے والے پر بھی شیطان کا کنٹرول ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے اندر جو بری عادتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ دور کر دیں، آمین۔ سورۃ الدخان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دخان دھوئیں کو کہتے ہیں۔ اس سورہ کی آیت نمبر 3 میں اس رات کا ذکر ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يَفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ ترجمہ: کہ ہم نے اسے خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے کیونکہ ہمیں بلا شبہ اس سے ڈرانا مقصود تھا۔ اس رات ہمارے حکم سے ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ رمضان کی رات ہے جس کو لیلۃ المبارکہ کہا گیا ہے۔ اس رات ہر اہم معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اسے لیلۃ القدر بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب کرے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس لیے اس میں کی جانے والی ہر نیکی کا ثواب بے انتہا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب کرے کہ ہم خوب خوب عبادات کریں، نیکیاں دعائیں کریں، ہمارا یہ رمضان پچھلے رمضان سے زیادہ اچھا ثابت ہو، آمین۔ آگے آیت میں دخان آیت نمبر 58 میں فرمایا، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ ترجمہ: ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان بنا دیا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ ہر شخص کو قرآن کریم کا مطالعہ کرنا چاہیے اور اسے سیکھنا بھی چاہیے۔ سورۃ جاثیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ جاثیہ آیت نمبر 8 میں فرمایا، ترجمہ: جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور وہ انہیں سنتا ہے، پھر ازراہ تکبر اپنی بات پر یوں اڑ جاتا ہے جیسے اس نے انہیں سنا ہی نہیں، ایسے شخص کو آپ دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ جو قرآن سن کر اس پر ایمان نہ لائے، اس کی باتوں پر یقین نہ کرے، ان کا یہ انجام ہوگا۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہیں کرنا۔
الجاسیہ آیت نمبر 23 میں فرمایا، ترجمہ: بھلا آپ نے اس شخص کے حال پر بھی غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو الہ بنا رکھا ہے، اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا ہے، اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی، اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا۔ اللہ کے بعد اب کون ہے جو اسے ہدایت دے سکے؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ تو جو شخص اپنے نفس کا غلام بن جائے، یعنی اپنے دل کی بات مانے، اپنی منمانی کرے، تو اس کا علم بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ یہ بات ہمیں ذہن نشین کر لینی ہے۔ وہ جذبات میں آ کر غلط کام کر دیتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو محتاط رہنا چاہیے اور ہر وہ بات نہیں ماننی چاہیے جو اس کے دل میں آئی اور وہ کر گیا۔ اللہ ہمیں خواہش نفس کی پیروی کرنے سے بچائے، آمین۔ الحمدللہ، پارہ نمبر 25 مکمل ہوا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے اندر جو بھی بری عادتیں ہیں وہ دور کر کے ہمیں اچھے اخلاق والا بنا دے، اور ہمیں بہترین حقوق اللہ اور بہترین حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔